لوگ شیعوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں, رافضیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں, وہابی دیوبندیوں کے ساتھ گستاخان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں. ہے کوئی علم جہاد بلند کرنے والا کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے جس شادی میں گستاخ رسول کی بیٹی سے نکاح ہو یا گستاخ رسول کے بیٹے سے نکاح ہو؟ جب قرآن کہہ چکا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. قرآن کہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو, تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو, تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو, تمہارے اہل عشیرت ہو تو چھوڑ دو, اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائیں؟ وہ قرآن کہتا ہے انعام دیں گے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے, تو اکیلا نہ رہے گا, جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے بھائی؟ بڑھیا الحمدللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعا میں. دیکھیے بھائی اہل خبیث ہے. اچھا. اور یہ بات کرنا چاہتا ہے تو کیا کروں؟ آپ پلان کے لیے میں ابھی کہیں آیا ہوا تھا حضرت. جی ہاں کہیں باہر تھا. کتنے بجے کال کریں آپ کو؟ کتنے بجے کریں آپ کو؟ ابھی لائن پر ہے وہ؟ جی ہاں لائن پہ. کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ عربی میں گفتگو کرتے ہیں اور وسیلے کا خیال نہیں ہے, کہہ رہا ہے کہ دیدات ہے وسیلہ لینا. ہاں اگر وہ عربی میں گفتگو کرتا ہے تو کسی عربی بولنے والے کو ہی کال کروائے گا تو وہ اچھا رہے گا, ہے نا. اور یہ کتنی عربی جانتے ہیں, میں سب جانتا ہوں یہ کتنی عربی جانتے ہیں. ان کے بڑے بڑے مفتیوں کی رینٹ نکال دیتے ہیں ہمارے عالم صاحب. ہاں یہ بڑبڑانے سے کوئی فائدہ نہیں نکلتا ہے. ہم جانتے ہیں ان کو یہ کتنے عربی داں ہوتے ہیں. جن کے اردو خود ٹھیک نہیں ہو سکتی ان کی عربی کیا ٹھیک ہوگی. ہاں ہلو. ہیلو جی بھائی بات کیجیے. ہلو بات کر رہے. ہاں کون بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم نور بھائی. جی کون بول رہے ہیں صاحب؟ جی میں محمد رضا بول رہا ہوں دلی سے. محمد رضا دلی سے. طالب بھائی. ہاں یہ ہمارے دوست ہیں طالب بھائی. اچھا اچھا. جی جی تو میں ایک وہابی سے بات کرا رہا تھا. اچھا وسیلے کے اوپر. وسیلے کے اوپر بات کرا رہا تھا ان سے ایک وہابی کی. اچھا اچھا. تو آپ کا تو بہت نام سنا ہے میں نے ماشاء اللہ. آپ سے گفتگو بھی ہو گئی طالب صاحب کے تحت. جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ وہی ہے نا جو مطلب ڈرائیونگ کرتے ہیں ڈرائیور؟ ہاں ہاں نور حسن برکاتی. جی جی. تو آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور کس مسلک سے ہیں بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. جن میں تو سنی اللہ کے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی فیصل بھائی کال پر ہے کیا؟ یہ فیصل بھائی ہمارے نور حسن برکاتی ہے, اچھے اخلاق کے ہیں, اخلاق میں بات کرنا جانتے ہیں. اچھا بات کر تو اگر آپ ان کو شکست دے دیتے ہیں کسی بھی موضوع پہ تو ان کی ہار ہماری ہار ہوگی. چلو ماشاء اللہ تعالیٰ. نور حسن صاحب. جی جی یہ بات نور حسن صاحب. نور حسن صاحب. جی جی بولیے کیا نام ہے آپ کا؟ طالب صاحب کے بعد. جی میرا نام فیصل. فیصل. اچھا اچھا کس مسلک سے ہیں؟ میں منہج اصحاب الحدیث سے میرا تعلق ہے. جی منہج اہل الحدیث اصحاب الحدیث سے میرا تعلق ہے. منہاجی ہیں؟ اہل سنت. اہل سنت سے مراد؟ اہل سنت سے مراد سنتوں پہ چلنے والا. اچھا اچھا. اس جماعت میں جو آپ کے اس دور میں جو آپ کے علماء ہیں جو آپ کی جماعت ہے اس کا نام اس کی پہچان بتائیں گے کچھ؟ میں نے بتا دیا میرا نام فیصل ہے. میری پہچان اصحاب الحدیث اہل سنت ہے. یہ میری پہچان ہے. اچھا اچھا. یعنی آپ اہل حدیث یعنی غیر مقلد
اہل الحدیث، اہل الحدیث، اہل اچھا، الحدیث، اہل الحدیث سے آپ کی مراد؟ اہل الحدیث سے مراد نہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہر حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، یہ ہر حدیث پر عمل کرنے والے ہیں؟ ہر اس حدیث پر عمل کرنے والے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. ہیلو، آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ میں ہر اس حدیث پر عمل کرتا ہوں جس پہ صحابہ کی جماعت نے عمل کیا. جس پہ صحابہ نے عمل کیا؟ صحابہ کی جماعت نے عمل کیا. اچھا اچھا، تو اس بات پر آپ کتنی دیر تک جو ہے اڑے رہیں گے، ٹکے رہیں گے؟ اتنی دیر تک آپ چاہیں اڑے رکھنا، ٹکے رہنا. اچھا اچھا، چلیے، آپ نے اپنے آپ کو اہل الحدیث بتایا ہے، صحابہ کی جماعت جس حدیث پر عمل کرتی ہے اس پر آپ نے آپ کو آپ نے عمل پیرا بتایا ہے نا؟ جی جی. اچھا، صحابہ کی جو جماعت تھی صحابہ اکرام کی، تو اس جماعت کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی وہ اصحاب رسول ہیں، جو بھی صحابی رسول ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام بتا کے مجھے یہ بتائیے کہ فلاں صحابی نے فلاں چیز کا انکار کیا ہے. اب جس موضوع پر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع پہلے بتا دیجیے. میں نے آپ کو بتا دیا، میری بات ہو گئی کل کے طالب صاحب سے، میرا دعویٰ میں نے ان کو اپنا دعویٰ ہی بتا دیا. تو مجھے کیا پتا بھائی جان، بھائی بات اب میری ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بیچ میں بولنے والے کو پسند نہیں سمجھتا ہوں. بھائی آج آپ کو میں ٹھیک ہے، میں آج انشاءاللہ آپ سے عشاء کی بات کرتا ہوں. نہیں عشاء بات نہیں، مجھے بھی ٹائم نہیں تھا، میں نے منع کیا تھا. تو اب آپ لائن پر آ چکے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں پھر 2-4 منٹ. کس موضوع پر آپ مجھ سے بات کریں گے؟ ہاں، تو طالب صاحب سے دوسری طالب صاحب بتا دیں گے آپ کو. میں نے وہ بتا نہیں، ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے میں کسی کام سے آیا ہوا تھا، طالب بھائی نے مجھ سے کہا کہ فلاں فلاں ایک بندہ ہے جو حدیث ہے. صاحب یہ آئے تھے وسیلے پہ بات کرنے کے لیے، وسیلے پہ، اور ان کا ہے دکان پہ کام کرتے ہیں چکی وہاں وسیلے پہ وفات وسیلہ لینا کیسے. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دکان کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ یہ دکان چلاتے ہیں بیچارے، چھوٹے موٹے غریب انسان ہیں، اپنا خرچہ چلاتے ہیں دال روٹی. تو عشاء کے بعد یہ فری ہوتے ہیں، تو اگر آپ عشاء کے بعد فری ہو جائیں تو بہتر رہے گا. ہاں، جتنے بھی لوگ مجھے یوٹیوب پہ سنتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ نور حسن مغرب بات نہیں کرتا ہے. اچھا، تو یہ جو ہے نا میرے ایک طرح سے سمجھ لیجیے استاد ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک کام کر لیجیے، ان کا شاگرد سے بات کر لیجیے، یعنی میر سے. اگر آپ نے مجھے مات دے دی نا تو سمجھ لیجیے ہمارے استاد کو آپ نے مات دے دی. سمجھ میں بات نہیں آئی، کیا بولے اور کون بولے؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آئی ہے. آپ کا نمبر ان کا نمبر لے لیجیے، ان کا نمبر لے لیجیے، ان سے پرسنلی بات کرتے چل کے. ٹھیک ہے نا، ان کا نمبر ہے میرے پہ نور حسن برکاتی کا. اچھا، میں کس کو استاد کس کو شاگرد سمجھوں؟ مجھے بولا ہے یا کسی اور کو بولا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. میں ان کا شاگرد ہوں. ٹھیک ہے، کن کا ان کا فیصل بھائی کا. ٹھیک ہے، آپ فیصل بھائی کے شاگرد ہیں؟ آپ، ہاں، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں وسیلے کے اوپر. اچھا اچھا. ہاں، اور دوسری بات جو یہ ہے، ابھی تو آپ اپنے آپ کو اہل سنت بتا رہے تھے. ہاں، میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت بتایا نا، میں اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھتا ہوں. پہلی بات، اس پر موضوع پہ نہ جائیں، صرف وسیلے پہ بات کر لیجیے. میں وسیلے پہ بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں. اگر آپ نے مجھے مات دے دی وسیلے کے اوپر تو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت دھوکہ دینے والے لگ رہے ہیں. خیر الحمدللہ ابھی تک کسی وہابی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کو دھوکہ دے جائے. چلیے وسیلے پر بات کرتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے پیدا نہیں کیا ہوگا لیکن پیدا ہو چکا ہے الحمدللہ. کوئی بات نہیں ہے، گزاری کا سیگا استعمال کر رہے ہیں لیکن معصوم ہے. تو وسیلے کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے آپ کا؟ ذرا اعتراض رکھیں، بتائیں کیا جو ہے آپ کو پریشانی ہے وسیلے سے؟ کروں گا نور حسن برکاتی صاحب. ٹھیک ہے، لفظ وسیلہ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کریں گے، پہلی بات. دوسرا،
वसीला आपके नजदीक क्या है? दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर औलिया इकराम का वसीला लेना उनकी वफात के बाद आपके नजदीक क्या है? इन तीनों की वजाहत करें। चौथा, शरई अदिल्ला बताएं कि शरई अदिल्ला क्या होगा, हमारे बीच में जो माखज है वो क्या होगा। जी अब आप बोलिए। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि वसीला लेना जायज है या नाजायज है, और जो इस दुनिया से फौत शुदा इंसान हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, जो अल्लाह के नेक वली हैं, है ना, जो अल्लाह के दोस्त हैं, अगर कोई बंदा उनसे वसीला लेता है, उनका वसीला लगाता है, सबसे बड़ा वसीला और सबसे करीबी वसीला जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो हमारे नबी का है। फिर तमाम अंबिया इकराम का, तमाम औलिया इकराम का और तमाम नेक बंदों का हम वसीला पेश करते हैं, और बूढ़े ज़ईफ लोग होते हैं हम उनका भी वसीला पेश करते हैं, और हम जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनका भी वसीला पेश करते हैं। अब बताइए, इस वसीले पर एतराज रखिए आप अपना। मैंने वो बातें वजाहत कर दी, शायद वहाबी बोलेगा नहीं, मुंह नहीं खोलेगा, ठीक है। मैंने अंबिया औलिया को तो लिया ही लिया, मैंने छोटे बच्चों को लिया और बुजुर्गों को लिया। माशाअल्लाह। इस पर अपना एतराज रखें। ये जो पीछे जिनकी आवाज आ रही है वो म्यूट कर दीजिए। फैसल भाई आप भी म्यूट कर दीजिए अगर कॉल पर हैं, और तालिब भाई आप भी म्यूट कर दीजिए कि क्या शोर हो रहा है। मैंने म्यूट कर, ठीक है। पहली बात, मैंने इनसे सवाल किया कि वसीले का लुग़वी इस्तिलाही माना क्या है। मैं तो सीधा बस ये आवाम नहीं जानती है, मैं आवाम के लिए काम करता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं आवाम, सुनिए, कहा बीच में बोलने वाला बहुत बुरा लगता है मुझे। समझता हूँ, देखिए समझता हूँ आपको, तो आप भी मेरी बात सुनेंगे मुकम्मल। अरे भाईजान ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक ऐसी बात कही है जो हर एक को बात समझ आए, और मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए काम करता हूँ, अवाम अहले सुन्नत के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और अपने काम को छोड़कर तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे उस्ताद तो भाग गए, तुम्हारे उस्ताद तो भाग गए, समझे, मगर मैं काम में पर ही है, उनका शागिर्द भी है जिनका। कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो है ये शौक भी पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे आप पहले इस बात की वजाहत करके दीजिए कि जो लोग वसीला जो है लगाते हैं बुजुर्गाने दीन का, वो लोग आपकी नजर में क्या हैं, पहले इसकी थोड़ी सी वजाहत खुलासा कर दीजिए। तो बताइए। हाँ, इस चीज की वजाहत खुलासा करवा दीजिए। मैं यही चाहता हूँ, आप करो या आपके उस्ताद करें। मैं भी वही कह रहा हूँ नूर हसन साहब, मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझसे जो बात करेंगे वो यहूदिया की किताब से करेंगे या फिर रामायण से करेंगे, इसका तो तय कर लीजिए ना। इसी पर मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं हुक्म लगाऊंगा, मैं आपको तारीफ बताऊंगा। अच्छा, एक मिनट, आपके जो उलमा हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनमें से किन किन को आप मानते हो? मैं तुम्हारे बुजुर्गों के घर से सबूत पेश करूंगा। सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शरई अदिल्ला से होती है मुनाज़िर। मैं मोमिन हूँ और मोमिनों की किताबों से बात करूंगा, ईमान वालों की किताब से बात करूंगा। ये कुरान ईमान वालों की किताब है, अल्लाह का कलाम है। ये मुसलमानों पर इसका जो है हुक्म चलता है, समझे। ये गैर इस्लाम वालों पर इसका हुक्म नहीं चलता, गैर इस्लाम वाले नहीं मानते, ठीक है। मैं कुरान और हदीस, खामोश रहें, मैं कुरान और हदीस के ताल्लुक से और जो बुजुर्गों की किताबें हैं, जो हमारे सल्फ सालेहीन हैं, जिनको तुम जो है क्या क्या बुरा भला भी बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, बहरहाल तुम्हारे नजदीक वो कुछ नहीं होंगे, मगर हमारे नजदीक बहुत कुछ है। मैं उनका भी हवाला पेश करूंगा और तुम्हारे घर की किताबों का हवाला पेश करूंगा। अब उससे पहले मुझे ये बताएं, मौलवी इस्माइल दहलवी को क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? जी आपकी बात हो गई। हाँ, मौलवी इस्माइल दहलवी को क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? जी, मैं बोलूं? बोलिए, जवाब दीजिए। यही किसी चीज का जवाब देना, किसी और चीज का नहीं। जी, ये हमारे दोनों कॉल पर भाई नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी शरई दिल्ला क्या होगी, तो उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान सिर्फ मानता कुरान को। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तौरात वल इंजील वबन सबील, तौरात और ज़बूर, इंजील, इन चारों पर हमको ईमान लाना है। फिर अल्लाह ने सूरह बकरा के आयत नंबर 286 में फरमाया व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रसूल, यानी तमाम किताबों पे और तमाम रसूलों पर हमको ईमान लाना है। तो मोमिन तो असली वो है जो तमाम को लाए। अब हमने ये कहा कि शरई अदिल्ला बताएं अपना क्या है, तो इन्होंने कहा हमारा शरई अदिल्ला
قرآن حدیث ہے، لیکن ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ انجیل اور تورات اور زبور اس کو ماننے کے بعد بھی مومن ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں مومن ہے تو قرآن کو ہی مانوں گا، یعنی آپ تین کو نہیں مانتے تو آپ پورا ایمان نہیں لائے. پہلی بات. دوسری بات ہم نے جس سے یہ کی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا وسیلہ لینا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا وسیلہ ہے کیا لیں. پہلے یہ تو بتائیں وسیلہ کیسے کس کو ہے تاکہ سمجھ میں تو آئے. اب بزرگوں کا وسیلہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ میرے ساتھ کوئی بزرگ ہے، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، وہ میرا وسیلہ بن گیا، میرے ساتھ چل رہا، اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں، ذریعہ کہتے ہیں. آپ جو مراد لے رہے ہیں اس کا مجھے اصطلاحی لغوی معنی بتا دیجیے. اسماعیل دہلوی گیا بھاڑ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن، آپ نے سلف کا نام لیا. سلف میں تو صحابہ آتے ہیں سب سے پہلے. سلف تو خود رسول اللہ، سلف کا معنی ہوتا ہے سب سے آگے، تو سب سے آگے تو صحابہ اکرام رسول اللہ کے بعد. میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ اصطلاحی لغوی تعریف کر دیجیے وسیلے کی. کیا اہل توسل کے پاس کوئی تعریف نہیں ہے کیا لغت کی کتاب سے؟ آپ کو نہیں آ رہی تو بتائیں، میں کروں وسیلے کی تعریف لغات سے. جی آپ کہیں. آپ کی بات ہو گئی پوری؟ جی اچھا. حضرت طالب بھائی ہلو. خالی ان سے بولی نہ. چلیے، میں نے کہا کہ آپ اسماعیل دہلوی کو کیا مانتے ہیں، تو آپ نے کہا وہ گیا بھاڑ میں. مطلب انڈیا میں جو اہل الحدیث پھیلانے والا انسان ہے، جو غیر مقلد کہلانے والا انسان ہے، جو اس جماعت کو، جس بندے نے اس جماعت کو پیدا کیا ہے، اسی کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ گیا بھاڑ میں. بتائیے. اور میں نے پوچھا تھا کہ آپ ان کو مسلمان مانتے ہو یا کافر مانتے ہو، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ وہ جائے بھاڑ میں. تو جب آپ اپنے بزرگ کو ہی نہیں مان پا رہے ہو تو کسی اور کو کیا مان پاؤ گے یار؟ آپ نے بھاڑ میں ڈال دیا اس کو، سمجھے جناب؟ آپ نے بھاڑ میں ڈال دیا. اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک وسیلہ جائز ہے یا ناجائز؟ سمجھے؟ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز؟ وسیلے سے مراد یہ نہیں کہ صاحب ہم کسی اللہ والے کی بارگاہ میں گئے تو ہم اس اللہ والے سے کوئی چیز جو ہے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، یا اگر جنہوں نے ڈائریکٹ مانگا ہے تو ان پر بھی جو ہے حکم لگائیں گے آپ قرآن و حدیث کی جو ہے روشنی میں. اور وسیلہ آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، وہ آپ نے بتایا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیا. پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کس طرح کا وسیلہ یا کیا، وہ تو بات کی بات رہی. وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں آپ جو ہے آپ ناکام رہے ہیں بتانے میں. بلکہ آپ نے اسماعیل دہلوی کو بھاڑ میں ڈال دیا، بھاڑ میں جھونک دیا. سمجھے جناب؟ آپ اگر اپنے بزرگ کو کی بات ہو جائے تو آپ اپنے بزرگ کو تسلیم کریں گے، بتائیں گے کہ اس کو آپ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں، تو بات آگے بڑھے. کیونکہ اسماعیل دہلوی کا میں نے نام اس لیے لیا کہ اسی نے یہ وہابی جماعت پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے، بتائیے. اچھا، کتاب تقویۃ الایمان کو آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ کی بات ہو جائے تو بتائیے. آپ تقویۃ الایمان کتاب کو کیا مانتے ہیں، صحیح یا غلط؟ آپ کی بات ہو گئی. میں نے جو پوچھا اس کا جواب دے دیجیے. آپ نے اسماعیل دہلوی کو بھی نہیں بتایا، آپ تقویۃ الایمان پوچھ رہا ہوں. نہیں کہ میں آپ کی بات میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے کیسے جواب نہیں دیں گے؟ ایسے کیسے جواب نہیں دیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ پوری وہابیت میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو الحمدللہ نور حسن سے بات کر کے اس کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا رہے. جی اب آپ خاموش رہیے، میری باری آ گئی. فیصل بھائی کال پر ہیں کیا؟ میوٹ کھول کے بتائیں ذرا. سنتا ہوں باتیں، بڑی بڑی باتیں سن رہا ہوں یار. ٹھیک ہے، میوٹ کر لیجیے فیصل بھائی. یہاں پہ دونوں جو سارے سننے والے بھائی ہیں، طالب بھائی اور فیصل بھائی. جی کہ میری بات آپ خاموش رہیں. ہم نے نور حسن صاحب سے یہ کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تمہارے نزدیک بزرگوں کا لینا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے. ہم نے صرف ان سے ایک معمولی کا سوال یہ کیا کہ جس پر بحث ہو رہی ہے، یہ مناظرے کا اصول ہے. مناظرہ رشیدیہ کا بھی کھول کے دیکھیے، اس میں لکھا ہے
کہ جس موضوع پر بحث ہوتی ہے پہلے اس کی بنیاد کے بارے میں جان لے وہ ہے کیا. تو ہم نے ان سے کیا جس سے وسیلے کا جس سے مباحثہ کر رہے ہیں, مکالمہ مجادلہ کر رہے ہیں, تو پہلے اس وسیلے کی تعریف تو کر دیجیے, تبھی تو ہم بتا دیا کہ وسیلہ ہمارے لیے حرام ہے. تو آپ یہ پوچھیں گے نہیں کون سا وسیلہ, ہم پھر بتائیں گے کہ یہ وسیلہ, تو وہاں پہ تعریف آئے گی نہیں آئے گی. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آپ سے مطلقاً یہ پوچھ رہے ہیں کہ وسیلے کی تعریف کیا ہے لغوی اور اصطلاحی. اس کے بعد مجھ سے آپ حکم پوچھ لیجیے گا تو وسیلہ ہمارے نزدیک کیا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ وسیلہ ہمارے لیے جائز ہے, آپ پتہ نہ کون سا وسیلے کی تعریف کر کے مجھے بتا دیں, تو میں ایسے کیسے کہہ دوں, میں کہوں گا نہیں یہ والے کی تھوڑی بولی تھی, میں نے اس والے کی بولی. اس لیے جو ہمارے درمیان تعریف مشترکہ ہو جائے گی اس پر بات کیجیے گا. پہلے آپ وسیلے کی تعریف کر دیجیے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف وسیلہ؟ جی آپ بولیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلقاً, تو آپ نے یہ جو حرام کہا ہے وسیلے کو, یہ مطلقاً کہا ہے یا کس انداز میں کہا ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے, ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میں نے حرام کب کہا؟ ابھی کہا, ابھی بولا ہے آپ نے حرام. میں نے حرام کا لفظ استعمال کیا کیا بھائی ہو, سن رہے ہیں آپ؟ جو تمہارا فیصل لائن پر ہیں ان سے پوچھ لو, جو تمہارے استاد ہیں جن کو تم نے استاد بتایا. نہ میں نے حرام بولا نہ آپ نے حرام بولی, پھر بولا. ارے آپ نے ابھی کہا کہ ہم وسیلے کو حرام بولتے ہیں. عبد الوہاب بن نجدی یہ پاجامہ بھی نہیں بولا ہے کہ حرام سمجھے. لعنتی سارے محمد رسول انسان ہے جس راہیل خان لعنتی کتے, تو انسان ہے جسے راہیل خان انسان ہے. رہنے دو, ابھی رہنے دو, میں اس کی چٹنی ایسی تھی. رکو آپ ابھی مت کچھ کہو, خاموش رہیے آپ. طارق صاحب آپ خاموش رہیے. ابھی تو میں آپ ابھی سیکھو. تو سب سے بڑا اچھا ایک منٹ بھائی جان, ہاں تو پہلے وہ طالب بھائی, اچھا ایک منٹ کے بارے میں پوچھ رہے جائے. ارے یہ بات کرتے جائے فیس بک میں, واٹس ایپ میں مناظرے کرتے پھر تم لوگوں کو معلوم نہیں بات کیسے کرتے جائے. جی جی کوئی بات نہیں. نور حسن صاحب اصطلاحی لغوی تاریخ وسیلے کی تب میں آپ بتا دیجیے, تب میں حکم لگاؤں گا. ارے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, تم بتاؤ تم نے جو وسیلے کو حرام بولا ہے یہ کس انداز میں بولا ہے؟ چلو میں بتا رہا ہوں, آپ نہیں بتا رہے نا. میں نے وسیلے کو حرام نہیں بولا پہلی بات. ارے بولا ہے, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ ہے میرے پاس, ریکارڈ ہو رہا ہے. یا اللہ, چلو میں ریکارڈنگ سن لوں گا, اگر میں نے وسیلے. اچھا نشے میں چور ہو کے بات کرتے ہو کیا؟ تمہیں یہ بھی پتا نہیں رہتا کہ میں نے کیا بولا ہے اور کیا نہیں بولا ہے؟ وہ تو دونوں سن رہے ہیں, ریکارڈنگ سننے والے ہوں گے نا, خود بتا دیں گے. تم نے ابھی بولا کہ ہم وسیلے کو حرام, تم نے بولا کہ میں وسیلے کو حرام مانتا ہوں. اللہ میری, میں نے کہا میں نے تو یہ کہا کہ اگر ہمارے نزدیک وہ, اچھا ایک منٹ, کہا کہ اگر ہمارا مثال بھی نہیں سمجھ میں آتی آپ کو. آپ اگر وسیلے کو حرام نہیں مانتے تو کیا مانتے ہیں؟ چلیے ایسا کر کے بولیے. تو وسیلہ ہے کیا یہ تو بتاؤ نا, جب تو بتاؤں گا. وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا وسیلہ ہے کیا. کیوں بتائیں گے جب حکم بھی تو بعد میں لگاؤں گا. ہے کیا وسیلہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی گلزار بھائی فرمائیں. یہ کہنا ہے کہ میں ابھی آپ کا جو لنک بھیجے تھے ہاں ₹1 ڈالا تھا, کیا آیا کیا میسج؟ اچھا جی, کون سے نمبر پہ ڈالا تھا حضرت؟ کہاں پہ رک گئی ہے؟ اچھا 778 لاسٹ میں. ایک منٹ ابھی ایک منٹ جناب, ایک منٹ ذرا. مطلب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بتا کر کے اہل سبھی کو ماننے والے کی ہیں. واٹس ایپ پہ یہ فون پے بھیجا ہے یا گوگل پے پہ حضرت؟ اچھا 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 اچھا. تو کمپلیٹ لکھ دیا. اچھا اچھا, ادھر ابھی میسج نہیں آیا شاید. کتنی دیر ہو گئی حضرت بھیجے ہوئے؟
अच्छा, तुरंत भेजा है आपने अभी। बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं तो अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा हजरत, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी एक वहाबी से बात चल रही है। फैसल भाई एक मसले का ये हाँ, अभी जानवर है इसका जरा नशा उतार दूं। हाँ नशा उतारोगे? जी जनाब, आपने जो वसीले को हराम बोला है, आप कह रहे हैं नहीं बोला है। अगर नहीं बोला है तो वसीले को अगर हराम नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं, जरा बताएं। शिर्क जानते हैं? पहले मैं ये कहूँगा, सबसे पहले आप म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले मैं नूर हसन साहब से ये कहूँगा कि सबसे पहले अगर मैं वसीले की तारीफ करूँ और फिर मैं हुक्म लगाऊं तो उस पर तो बात बनेगी। आप कह रहे हैं वसीले को क्या जानते हैं, पहले आप ये तो बता दीजिए वासी डेफिनेशन। वसीले में बात तुम करना आए हो ना, वसीले को तुमने समझा क्या है पहले तो ये बताओ जरा। वसीले को आप कह रहा हूँ दोनों के नजदीक जब मुश्तरका हो जाएगी जब तो हुक्म अभी अब आएगा। फिर वही देख रहे हैं तालिब भाई, यार नूर हसन भाई यही वाला कुत्ता है। मैं सब जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानता हूँ। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से अगर किसी से बात हो, अब देखो ये अपने ही हजरत इसको वसीले पर ऐतराज है और जो इसे ऐतराज है वो ऐतराज ही साबित नहीं कर पा रहा है। क्या है ये? भोंकने वाला कुत्ता है, कभी भोंके में ऐसा हो नहीं सकता। अरे तो वहाबी गैर मुकल्लिद भाई जरा बताइए, आपके नजदीक अगर वसीला जायज, अगर वसीला हराम नहीं है तो क्या है, जरा जवाब दें। जायज है? यही तो पूछा वसीला है क्या? अरे तो वसीले में तुम बात करना है हो ना। अच्छा एक बात बता दूं, कड़वी तो कर रहे हैं और जो कड़वी और सच्ची बात है। दोनों तरफ हेलो, अरे ये अपने इसे तो फैसल को तो छुपाओ यार। जी बोलिए ना। देखिए अगर दो लोगों का वसीला तुम्हें नहीं मिलता ना तो तुम पैदा नहीं होते, दुनिया में नहीं आते। और तुम्हारे माँ बाप से पहले तुम्हारे नाना का वसीला लगा। सुनिए, तुम्हारे बाप से पहले, तुम्हारी अम्मा से पहले तुम्हारे मामू नाना, तुम्हारे नानी नाना का वसीला लगा, जिससे तुम्हारी माँ इस दुनिया में आई। जो वसीला नहीं, मैं सच्ची और कड़वी बात बोल रहा हूँ भाई। मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसी बात बोलता हूँ जो सच्ची और कड़वी बात है। तुम दो लोगों के वसीले से इस दुनिया में आए हो, एक तुम्हारे बाप, एक तुम्हारी माँ। तारीफ नहीं पता तो दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो नूर हसन से बात करके अपन को हलाली साबित करते। मैं तुम्हें हरामी भी साबित कर सकता हूँ, समझे? क्योंकि अगर तुम्हारे नजदीक वसीला हराम है तो तुम हरामी हो, क्योंकि तुम दो लोगों के जरिए से पैदा हुए हो। तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप अगर नहीं मिलते, उनका निकाह ना होता तो तुम इस दुनिया में नहीं आते। नहीं पैदा हुआ ना क्या? अरे तालिब भाई अगर मेरी बात गलत हो तो बताना, और फैसल भावड़े तू भी बताना। दो नहीं, हमारे 3 बाप है, 2 और एक असली। एक आदम अलैहिस्सलाम, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दूसरे मेरे वालिद। अरे वो तो मैंने पहले कहते ना, तेरे नाना और तेरे नानी नहीं होते तो तेरी अम्मा नहीं आती, और तेरी अम्मा नहीं आती तो तू नहीं आता। और मेरा बाप दादा रूहानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी वसीला है कि नहीं है? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया कि अल्लाह तू मेरी खताओं को, जो लग़्ज़िश हो गई है, जो इज्तिहादी खता हो गई है, उस इज्तिहादी खता को, इज्तिहादी लग़्ज़िश को माफ़ फरमा अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। समझा? जो इज्तिहादी खता हो गई थी, धोखे में, शैतान के बुलावे में, सुन बे चिल्ले के पिल्ले जमातियों की मेहनत के नतीजे। ये मैं तेरी औकात को समझ देख, अभी तक किसी वहाबड़ी औरत ने कोई ऐसा बच्चा नहीं जना है जो नूर हसन से बात करके सही तरीके से बात कर सके। हराम की औलाद, जब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरे नजदीक अगर वसीला हराम नहीं है तो क्या है? जवाब दे, कितनी अच्छी गालियाँ देगा। जवाब दे। तेरे नजदीक वसीला हराम नहीं है तो जायज है ना? जवाब दूंगा। देखो मुसलमानों, बस इन हरामियों की हकीकत दिखाना मेरा काम था, मेरा मकसद था। और ये दुनिया में अभी तक किसी वहाबड़ी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार से बात करके अपने शैतान लोगों को हक पर साबित कर दें।
یہ میرا وعدہ ہے الحمدللہ، اور آج سے نہیں۔ میرے میں ثابت کروں گا صحابہ کو۔ ابے تو چلے کے پلے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ وہی تو زما کی ناپاک کتاب نزول الابرار کے ماں تحت پیدا شدہ انسان بھائی مجھے چالو ہو گیا، کاٹ رہا ہوں میں۔ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس مجبوری پہ تو آ رہا ہے نا، جب تو بتا نہیں رہا کہ وسیلہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو نے کہا وسیلہ حرام ہے، اگر وسیلہ حرام ہے تو پھر، اور تو اب کہہ رہا ہے کہ میں نے وسیلے کو حرام ہی نہیں کہا۔ اگر وسیلے کو حرام نہیں کہا تو تو نے جائز مانا نا، وسیلہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حرام کون بول رہے؟ جاہل۔ او فیصل حرامی دیوبندی ولد الزنا ذکر الحمار ولید ابن مغیرہ ابن تیمیہ کی ناپاک والا چپ۔ فیصل وہاں بڑے بولنے کے فیصل، تم دونوں باپ بیٹے، تم دونوں باپ بیٹے، تم دونوں حرامی کے حرامی دونوں لائن پر اور موجود ہو، اپنے اس باپ سے جواب دلوا دے بے۔ او حرامی وہابڑے پلے کے پلے، اپنے اس باپ سے جواب دلوا دے کہ وسیلہ اگر حرام نہیں ہے تو جائز ہے یا کیا ہے؟ جواب دے۔ سالے بریلی شیو کا بانس ڈال دوں گا حلق میں، سمجھا؟ چیختا پھرے گا قیامت تک۔ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بولتی بند ہو گئی کیا؟ کیا دیکھو یہ لائن پہ ہے تمہارے ساتھ؟ بھاگ گیا نہیں بھائی، بات کیا جی آیا سالہ حرام کی پیداوار نزول الابرار کے تحت پیدا شدہ انسان، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ اپنے ماموں اور نانا کی امانت ہے۔ یہ سالے جی جی، یہ اپنے ماموں اور نانا کی امانت ہے، ان کے ماموں اور نانا کے نسخے سے سالے یہ پیدا ہیں حرامی۔ یہ کبھی سے کتا بھوک رہا تھا، کہہ رہا کہ عربی میں بات کریں گے، عربی میں کرنا چاہیے۔ میں اسے الحمدللہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرتا جی کہ قرآن نے بھی وسیلے کا حکم دیا ہے، اور ابن تیمیہ ان کا باپ حرامی جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کو جو ہے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وسیلہ جائز قرار دیا۔ جی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز قرار دیا۔ اس کتے کو میں دلیل دیا تاریخ میں تفسیر کی البدایہ میں ہے، لیکن نہیں مانا۔ عربی میں چاہیے، اردو میں میں چاہیے۔ نے تو اس کو وہ باتیں کہہ دی جو کوئی بھی شاید پتہ نہیں کوئی کہتا یا نہیں کہتا۔ جیسے اس نے وسیلے کی بات کہی، میں نے کہا سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ پھر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، وہ سب کے سب ہیں۔ پھر بزرگان دین اولیاء اکرام جو ہیں وہ سب ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ہیں۔ جی جی بے شک۔ میں نے تو ایسی بات کہہ دی کہ اس کی نانی دادی جواب کیا جو ہے وہ لوہے کے چنے چاپتے رہیں گی۔ یہ بیروسی آیا تھا اپنا روپ بدل کر کے، میں سنی ہوں، اور الحمدللہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے کھلے عام ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ جی، اور ہم نے اپنی بات کو اس انداز میں کہا، الحمدللہ کوئی چھپاتا ہوگا، ہم نہیں چھپاتے۔ ہم لوگ فخر ہے الحمدللہ سنی بریلی کہنے میں۔ اور اس حرامی نے وسیلے کو حرام کہا، سمجھے؟ جی آپ جی، قرآن کی دوسری آیت سنیں۔ منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں مانتے، منافق، جی تو یہ وہی منافق وہی حرامی ہے۔ دیکھو میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں، تو یہ منافق گستاخی سے اپنے سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں، سمجھے، کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ کون؟ منافق۔ ایسے ہی منافق، ایسے ہی حرامی، یہی ولید ابن مغیرہ کی ناجائز اولاد ہیں۔ الحمدللہ مومن ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جی جی حق ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جی سمجھے بھائی جان؟ حرامی کی، جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ اور حرامی کی پٹائی راہل بھائی نے 2 گھنٹے صحیح بخاری سے جو ہے وسیلے کا حوالہ ہے۔ جی 1 منٹ کال آئی ہے۔ ہلو، ہاں رامپور میں ہوں۔
تو دکان بند کر کے چلے جاؤ گھر کو اگر جا رہا ہو تو. آ جاؤ دوپہر سے چلے جائیے. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تو چلے جاتے. جاؤ چلے جاؤ نکالتے کا ابھی بھی ٹائم ہے. جاؤ ایسے کیسے بچ جائیں گے 2:30 بجے ابھی. جاؤ 3 بجے تک جو ہے کام ہو جائے گا. جی بخاری شریف سے حوالہ ہے اور ایک تو حوالے نہیں کئی سارے حوالے ہیں سمجھے. اور قرآن سے ایک اور حوالہ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ قرآن ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. سمجھے. لیکن یہ بھی وہاں بھی سبھی مانتے ہیں اس آیت سے بھی. یہ قرآن والے نہیں ہے نا, یہ منافق ہیں سالے حرام خور نزد کی ناجائز اولاد. یار جب میں برا والا کہتا ہوں تو کیا کروں برداشت ہی نہیں ہوتا. سوچتا ہوں پیار محبت سے بات کروں گا, پیار محبت سے بات کر رہا تھا تو حرامی کی اور آواز نہیں نکل رہی تھی یار. سوچتا ہوں بڑے پیار محبت سے بات کروں گا مگر جب یار پیار محبت سے لائق ہی نہیں ہے. بات حد سے جب گزر جاتی ہے تو میرے منہ سے یار پھر کچھ نکل جاتا ہے. بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر یار اپنے نبی کے دشمن کے ساتھ پھر ایسا بھی نہیں ہوتا نا. صحیح بات ہے, برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے صحابی رسول جو ہیں وہ بارش کی دعا مانگتے ہیں آ کے. جی جی سمجھے. جی بے شک. وفات کی بات بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں میں اور ان خبیثوں کا بھی حوالہ دیتا. میں قرآن و حدیث کا کچھ بھی حوالہ نہیں دیتا, میں ان حرامیوں کے گھر کا حوالہ دیتا. پہلے تو میں نے ابھی آپ کو ابن تیمیہ کا حوالہ بتایا, ابن چھمیہ کا. لیکن یہ ماننے کی تیاری نہیں ہے. ہاں وہ کیسے مانے گا, منافق ہے نا. مرتد منافق لوگ کبھی مانتے ہیں. اچھا روزہ رسول کی زیارت یہ ان کی ایک کتاب ہے وہابڑوں کی, سمجھے. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جی وسیلہ جائز قرار دیا ہے. اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جن و انس کے لیے وسیلہ ہیں. جی سمجھے. لیکن یہ شیطان کے پتر ماننے کی تیار نہیں ہے. کیسے مانیں گے جب ایمان قریب نہیں ہے حضرت. ایمان والوں کے لیے ہے نا وہ سب. جی جی بے شک. ہاں اور جس انسان سے میری بات ہوتی ہے وہ اسی انسان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں. یہ کتاب ہے میرے پاس صراط مستقیم, اس میں لکھا ہے بے شک مرشد اللہ کے راستے کا وسیلہ ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سمجھے. وجاہدوا فی سبیل اللہ. سمجھے. لعلکم تفلحون یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پاؤ. سمجھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نجات کے واسطے سمجھے یہ چاروں یہ چیزیں بیان کی ہیں. سمجھے. جی نجات کے واسطے اللہ کے ولیوں کو وسیلہ مراد لیا گیا, مرشد کو وسیلہ مراد لیا گیا. کون کہتا ہے؟ اسماعیل دہلوی خبیث. اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ اسماعیل دہلوی کو کیا مانتا ہے, تقویۃ الایمان کو کیا مانتا ہے. تو بولا کہ اسماعیل دہلوی بھاڑ میں جائے تو بھاڑ میں ڈال دیا اس نے. بتاؤ. جب پھنستے تو اپنے ملوں کو بھاڑ میں دیتے ہیں. ان نزدیوں کی رگ رگ سے واقف ہوں میں, ان حرامیوں کی, ان شیطانوں کی. جی چلو ٹھیک ہے بعد میں بات کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.